بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ میں انسانوں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ انہوں نے میری نظروں کے سامنے میرے شیر بابا اور شیرنی امی کو گولی مار دی اور ان کی کھال اتار کر لے گئے۔ بابا اور امی کی موت کے ساتھ میرے بچپن کی خوشیاں بھی ختم ہو گئیں۔ ایسے کڑے وقت میں میرے بہترین دوست چیتے اور اس کے گھر والوں نے مجھے سہارا دیا۔ دوسرے جانور بھی مجھ سے ڈرنے کی بجائے میری دل جوئی کرتے۔ اب میری زندگی کا مقصد انسانوں سے اپنے والدین کے خون کا بدلہ لینا تھا۔ اگر کوئی شکاری جنگل میں کیمپ لگاتے تو میں اور میرے دوست ان پر حملہ کر دیتے اور روپوش ہو جاتے۔ میرے دوست چیتے کا بھائی بھی جب چھوٹا تھا تو اسے بھی شکاری پکڑ کر لے گئے، مگر وہ بڑا ہو کر کسی نہ کسی طرح بھاگ کر جنگل میں واپس آ گیا تھا۔ اب وہ بھی ہمارے گروہ میں شامل تھا۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوا، انسانوں کی زبان بھی سمجھنے لگا تھا۔ اس طرح جب شکاری ہمیں پکڑنے کا کوئی منصوبہ بنا رہے ہوتے وہ چھپ کر سن لیتا اور ہمیں آگاہ کر دیتا۔ کچھ عرصہ بعد ایک ادھیڑ عمر باوقار سا آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ جنگل میں آیا۔ وہ ایک بڑی اور مضبوط گاڑی میں آئے۔ اس آدمی کے ساتھ اس کی بیوی، ایک نوجوان لڑکا اور ایک چھوٹی بچی تھی۔ ہم حیران تھے کہ اس خطرناک جنگل میں کوئی شکاری گھر والوں کے ساتھ تو نہیں آتا۔ چیتے نے گاٹ لگائے کر سن لیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ اندھیرا سر پر تھا۔ وہ آدمی اور عورت گاڑی سے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا، میرے دشمن سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اس خطرناک جنگل میں روپوش ہو سکتے ہیں۔ مجھے وہ فائل لازمی کمشنر تک پہنچانی ہے۔ ہمارے ملک کے غداروں نے ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے۔ میں صبح ہی محفوظ راستے سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اور بہت پریشان لگ رہی تھی، بولی، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ سنا ہے یہ جنگل خوفناک درندوں سے بڑا پڑا ہے، اگر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو؟ آدمی نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، بس دعا کرو۔ ویسے بھی اپنی گاڑی بہت مضبوط اور شیشے بلٹ پروف ہے۔ اگر درندے آ بھی گئے تو صرف دھوئیں والا شیل استعمال کرنا، بس وہ بھاگ جائیں گے۔ ان بے زبان جانوروں پر کوئی ہتھیار استعمال مت کرنا۔ وہ دونوں گاڑی کے اندر چلے گئے۔ چیتے نے ہمیں ان کی پوری گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ انسان بھی کوئی اچھا کام کر سکتا ہے، کیونکہ اب تک میں نے انسانوں کا ظالم روپ ہی دیکھا تھا، مگر یہ آدمی اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی جان خطرے میں ڈال کر بھی جانوروں کی بھلائی کی بات کر رہا ہے۔ میں نے تمام ساتھیوں کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ صبح جب یہ آدمی روانہ ہوئے تو کوئی اس پر حملہ نہیں کرے گا، بلکہ چھپ کر اس کی بیوی بچوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ صبح ہوتے ہی وہ آدمی روانہ ہو گیا۔ ہم اس کے بیوی بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اگلے دن چیتے نے بتایا کہ وہ عورت اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، یہ حیرت کی بات ہے، تمہارے پاپا تو کہہ رہے تھے کہ یہ جنگل بہت خطرناک ہے، مگر مجھے تو ایک لومڑی تک نظر نہیں آئی۔ وہ لڑکا بھی حیران تھا۔ میں یہ سن کر مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک کچھ گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم فوراً چوکنے ہو گئے اور تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے اس آدمی کی گاڑی کے آس پاس گھنی جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھنے لگے۔ وہ 3 بڑی گاڑیاں تھیں، جس میں سے 18-20 افراد باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں خطرناک ہتھیار تھے۔ ایک گاڑی میں سے جو آدمی اترا، اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے میرے والدین کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں ایک خطرناک بندوق تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی گیند جیسی کوئی چیز تھی۔ میرا روح اس پر حملہ کرنے کے لیے بے تاب تھا، مگر ابھی صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ چیتے نے بتایا کہ اس نے دوسرے ہاتھ میں بم پکڑا ہوا ہے۔ یہ خطرناک چیز ہے جس سے لمحوں میں گاڑی اور ان لوگوں کے پرچے اڑ جائیں گے۔ وہ چیخ چیخ کر انہیں باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ تینوں روتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گئے۔ اس آدمی نے بم اپنے ساتھی کو پکڑا دیا اور عورت اور لڑکے کو
घुटनों के बल बैठा दिया और बच्ची का बाजू पकड़कर उसे बेदर्दी से माँ की तरफ धकेल दिया। औरत ने लपक कर उसे गोद में ले लिया। लड़के को गुस्सा आ गया। उसने उठकर उस आदमी के हाथ पर हाथ उठाना चाहा, मगर उसके एक साथी ने लड़के के सर पर गन का बट मारा। वो लड़का तोड़ कर गिर पड़ा। वो आदमी मकरू अंदर से हंसने लगा और बोला, तुम्हारा बाप क्या समझता था कि मेरे मंसूबे इतनी आसानी से मंजर पर ले आएगा? उसका एक करीबी साथी जिस पर तुम्हारा बाप दिलो जान से एतमाद करता था, मैंने खरीद लिया है। उसने मुझे तुम्हारी सारी रूपपूछी की जगह बताई थी। तुम्हारे बाप को कमिश्नर के ऑफिस पहुंचने से पहले ही हमने पकड़ लिया। ये कहकर उसने एक साथी को इशारा किया। उसने पिछली सीट पर पड़े आदमी को घसीट कर नीचे उतारा और जमीन पर पटक दिया। उसे देखकर उस औरत की चीखें निकल गईं। उसका शोहर था। वो जख्मी और नीम बेहोशी की हालत में था। बच्चे भागकर अपने बाप से लिपट गए। उस आदमी के चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। बोला, पहले मैं तुम्हारी अजीज बेटी को गोली मारूंगा ताकि तुम निशाने इबरत बन जाओ और तुम्हें पता चल जाए कि मुझसे टक्कर लेने का अंजाम कितना भयानक होता है। यह कहकर उसने गन बच्ची की तरफ सीधी कर ली। अब यही वक्त था हमला करने का। मैंने एक जोरदार दाड़ मारी। मेरे तमाम साथियों ने बैक वक्त उन जालिमों पर हमला कर दिया। उन्हें अपनी गन्ने सीधी करने का भी मौका नहीं मिला। वो आदमी और उसके बीवी बच्चे हैरत से ये मंजर देख रहे थे। कोई दरिंदा उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वो आदमी को सहारा देकर गाड़ी तक पहुंच गए। औरत और बच्चे गाड़ी के अंदर चले गए, मगर प्रोफेसर गाड़ी का सहारा लेकर बाहर खड़ा रहा। मैं उस जालिम आदमी को अपने नुकीले दांतों से बुरी तरह उधेड़ रहा था। कुछ लम्हों बाद उसकी चीखें थम गईं। तमाम जालिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। हमारा कोई भी साथी जख्मी या मरा नहीं था। मैं उस आदमी के करीब पहुंच गया। उस आदमी की आंखों में खौफ के बजाय दोस्ताना चमक थी। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। मैं 2 कदम पीछे हटा और झाड़ियों में गायब हो गया। मेरे साथियों ने भी मेरी तकलीद की। वो लोग वहां से रवाना हो गए। दूसरे दिन सुबह ही जंगल में पुलिस अफसरान और बहुत से लोग कैमरे लिए आन पहुंचे। वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। वो आदमी यानी प्रोफेसर भी उनके साथ मौजूद था। उसकी हालत बेहतर लग रही थी। उसने सब माजरा पुलिस वालों को सुनाया, जिसे सुनकर सब हैरान थे। उसने मीडिया वालों को बताया, ये लाशें देखकर आप खुद ही सोच सकते हैं इन दरिंदों का मकसद उन जालिम लोगों का खात्मा करना था, वरना अब तक उन्हें खा चुके होते। थोड़ी देर बाद वो सब वहां से रवाना हो गए। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा होकर इधर उधर देखता रहा। मैंने झाड़ियों में से अपना चेहरा जरा सा ऊपर उठाया। उस आदमी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और हाथ हिलाकर गाड़ी में बैठकर चला गया। मैंने खुशी में जोरदार दाड़ मारी और भागता हुआ अपने साथियों तक पहुंच गया।